ہمیں یہ غلط فہمی لے ڈوبے گی کہ جنت صرف نماز روزے حج سے ملے گی۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں نے 15 منٹ تک اس بچے کو دیکھتا رہا، 30 کا درجن کہتے کہتے اچانک کھیلنے لگ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ واقعی اصل امتحان تو زندگی لیتی ہے۔ اس قدر ناز تھا اسے اپنے کمائی پر، وہ اپنے ہی رب کو قرض دے آیا۔ ایسی تربیت صرف نیک والدین ہی دے سکتے ہیں، ہزاروں روپے لینے والے تعلیمی ادارے نہیں۔ حالات جیسے بھی ہو، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہے۔ جو تعلیم تمہیں بزرگوں کا احترام نہیں سکھاتی، ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ نا اتفاقی جب بڑھ جاتی ہے تو نسلوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ طلاق کا نتیجہ، اولاد کی بربادی۔ طلاق دینے سے عرش الہی لرز جاتا ہے۔ خود سے بندھے لوگوں کی قدر کیجیے، انہیں تھوڑا سا اپنا وقت، توجہ اور محبت دیجیے، اس سے پہلے کہ وہ آپ انہیں کھو دیں۔ جو مرد آپ کا نام گھر والوں کے سامنے نہیں لے سکتا، وہ آپ کو اپنا نام کیا دے گا۔ بیٹیاں آج بھی دفنائی جاتی ہے، بس انداز بدل گئے ہیں۔ خیال آتا ہے تہذیب کی یتیمی پر، خدا عروج نہ بخشے کبھی کمینوں کو۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے پوری عمر لگا دی، اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ آج ہی دیکھ لے تو اچھا ہوگا۔ زندگی ہر کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی، اللہ پاک ہر کسی کو ہدایت دے۔ جس کے لیے وہ اور اس کے گھر والے سارا دن ترستے ہیں، وہی چیز سارا دن وہ سر پر رکھ کر بیچتا ہے۔ غریب کو خوش کرنا کتنا آسان ہے، تھوڑی سی روٹی اور تھوڑا سا سالن۔ اللہ جانے امیروں سے یہ کیوں نہیں ہوتا۔ خوشی کے بھی اپنے مطلب ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا اور دوسرا اسے بیچ کر۔ سچ ہی کہا کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں، ابا تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ والدین تمہاری جنت بھی ہے اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی اگر ان کی نافرمانی کرو۔ چاہے کتنی ہی سجاوٹ سے مزین ہو، مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں، چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مائیں ایسی ہوتی ہے جو اولاد کے سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا پھر خوشی۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرے تو دوسروں کو کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکے۔ اگر بچے موتی ہے تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور وہ اس کی مالا کے ٹوٹنے پر سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی گھر کو تباہ کرنا ہو تو پہلے اس کی ماں پر حملہ کرتا ہے۔
جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ اولاد چاہے جتنا بھاگ لے اپنی خوشیوں اور خواہشوں کے پیچھے، حقیقی خوشی تو اسے والدین کے گود میں سر رکھ کر ہی ملتی ہے نا۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے یہ کہ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی نہ کہے جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم کے جیسی ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو پھر بھی داغدار کر کے جائیں گے۔ جتنا گہرا رشتہ اتنی گہری امید، جتنی گہری امید اتنی گہری چوٹ۔ کہتے ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، بس کہتے ہیں۔ میں کسی ایسے شخص کا مستحق ہوں جس کے پاس انتخاب کے لیے 10 لاکھ آپشن ہو لیکن وہ پھر بھی مجھے ہی منتخب کرے۔ کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا رکھے جس کو یہ نہ کہنا پڑے مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب جب تو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہمارے اطراف میں خوبصورت چہرے تو بہت مل جاتے ہیں مگر خوبصورت سوچ بہت کم میسر ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے لیکن جائیداد کے کاغذات بیٹے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کا غلام مت بن کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فضولیات کو ترک کرو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ منفی جذبات والے لوگ ذہنی اور جسمانی بیمار ہوتے ہیں، جیسا سوچیں گے ویسا بن جائیں گے، ہمیشہ مثبت سوچیے۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ مائیں تو چراغ ہوتی ہے جن کے بغیر دل بجھ جاتے ہیں۔